قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام 30ویں پارے میں سورۃ المطففین آج ہم پڑھیں گے۔ یہ جو سلسلہ صورتوں کا چل رہا ہے یہ مکی ہے۔ اس پارے کے اندر جو پارہ نمبر 30 ہے آخری، اس کے اندر جتنی صورتیں ہیں وہ تقریباً مکی ہیں سوائے 1-2 کے، اور یہ پارے کے اندر جو صورتیں ہیں یہ ساری تقریباً اعلان نبوت کے فوراً بعد نازل ہوئی ہیں۔ قرآن میں آخر میں ہیں لیکن نزول کے اعتبار سے پہلے ہیں۔ اسی پارے کے اندر ہی وہ مشہور صورت ہے جو سب سے پہلی جس کی آیات نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کی 36 آیات ہیں، مکی صورت ہے۔ انشاءاللہ آج ہم آدھی تقریباً پڑھیں گے، کیونکہ آدھی صورت اس کا پہلا فیز ہے اور ایک اس کا پورا موضوع ہے جو تقریباً 17 آیات میں جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کا مرکزی موضوع بھی ایمان بالآخرت ہی ہے، یعنی آخرت جو ہے وہ بندہ مومن کے لیے ایک روز جزا ہے اور بعض کے لیے وہ روز سزا ہے، یعنی کسی کے حق میں وہ اچھا انجام ہے، کسی کے حق میں وہ برا انجام ہے۔ اور یہاں ایک اخلاقی برائی جو ہے اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور وہ ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ تو مکے کے لوگوں کا پیشہ آپ جانتے ہیں کہ تجارت تھا، تو یہاں ویسے تو مکی صورتوں میں عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اس حوالے سے، لیکن یہاں اس صورت کا جو بالکل آغاز ہے، مطففین کا معنی ہی یہی ہے کہ کمی کرنے والے، مطففین، اور ویل ان کا معنی جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرنے والے ہیں ناپ تول میں اور جملہ امور میں۔ تو ایک جو اخلاقی اور سوشل بگاڑ ہے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ مکے کے لوگ تاجر پیشہ تھے، کہیں کسی کی کوئی برائی یا چیز پائی جاتی ہوگی، جیسے عربوں میں سود رائج تھا مکے کے اندر، تو اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور استدلال آخرت کے حوالے سے ہی کیا گیا ہے۔ 1-2 بڑے قیمتی جملے اور مثالیں ہیں، وہ بٹوین دا لائن میں آپ سے شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ویل ہلاکت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ویل ایک دوزخ کا خاص پلیس اور مقام ہے، لیکن اس کے جو معنی بیان کیے جاتے ہیں وہ بربادی کے معنی میں ہی۔ بندہ اس غلط پلیس پہ بھی چلا جائے تو یقیناً وہاں بھی بندے کے لیے ہلاکت ہی ہے، تو دونوں طرح کے مفہوم ٹھیک ہے۔ ویلن بربادی ہے، ہلاکت ہے، للمطففین، لام جو ہے وہ کے لیے کے معنی میں ہے، اور مطففین جو کمی کرنے والے ہیں۔ یہاں پر خاص جو معنی مراد ہے وہ ناپ تول میں کمی ہے۔ ویسے اوورال بہت ساری کمی بیشیاں انسانی زندگی میں ہوتی ہیں۔ وہ ہیں کون؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا اکتالوا، اذا جب، اکتالوا وہ ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس سے لوگوں سے، تو یستوفون وہ پورا پورا لیتے ہیں۔ جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو کمی بیشی کر کے دیتے۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یستوفون جو ہے یہ وفا اور پورا کرنے کے معنی میں ہے، جیسے اردو میں بھی وفا کا لفظ بولا جاتا ہے، وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کر دینا۔ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، واو کا معنی اور اذا جب، کالوہم جب لوگوں کو ناپ کر دیتے ہیں، او وزنوہم یا لوگوں کو وزن کر کے دیتے ہیں، تو یخسرون وہ اس کے اندر خسارہ کرتے ہیں، وہ اس کے اندر کمی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو لیتے پورا ہیں اور دیتے وقت وہ معاملات میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے نا ایک بڑی پیاری مثال بھی بیان کی گئی ہے۔ مکے کے لوگوں کا اور کافروں اور مشرکوں کا موقف یہ تھا کہ آخرت ہوتی ہی کیا ہے، مر گئے، مٹی ہو گئے، اب ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، کیسے زندہ ہوں گے؟ اس موضوع کو قرآن نے بڑی جگہ پہ اٹھایا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کیسے ہوں گا، اور روز جزا اور سزا کا مطلب کیا ہے، اس مثال سے ذرا سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جیسے تمہارے باہمی لین دین میں لین دین ایک جیسا نہیں ہوتا اور اس کے رزلٹ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، تو پھر میری پوری کائنات کو بسا کر میں نے
کیا سب کے لیے جو نتیجہ ہے وہ سیم ہی رکھا ہے؟ یعنی تمہارے اندر بھی تو کمی بیشیاں ہوتی ہیں لینے دینے میں، اسی طرح جو تم نے میرے پاس حساب کے لیے آنا ہے تو جو کیا ہوگا وہی تمہیں ملے گا۔ جس نے اچھا کیا ہوگا اس کو اچھی جزا ملے گی، جس نے برا کیا ہوگا اس کو برا بدلہ ملے گا۔ جب تمہارے نظام میں اچھائی برائی اور اچھے برے نتیجے ناپ تول کا تصور ہے تو پھر میرے ہاں بھی تم جب آؤ گے تو ناپ تول کا پورا نظام موجود ہوگا۔ تمہارے ہاں تو خرابی ہے کہ بعض اوقات کمی بیشی کر لیتے ہو، لیکن جب میرے پاس آؤ گے تو اس وقت رائی برابر بھی کمی بیشی تمہیں میری بارگاہ میں نظر نہیں آئے گی۔ تو اس آیت کو آپ دو پہلوؤں سے دیکھیں، ایک تو اخلاقی برائی ہے جس کی وضاحت کی گئی کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنا برا ہے، لیکن اس سے بڑی لمبی اور دور کی ایک فصیح و بلیغ مثال بھی بنائی گئی ہے۔ جیسے تمہارے ہاں کمی بیشی ہے، بالکل ایسے ہی میرے ہاں جس میں یوم دین کا مالک ہوں میں، اس میں بھی اسی طرح کمی بیشی ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، الا یہ ایک انٹروگیٹو سینس ہے کہ کیا وہ خیال نہیں کرتے، اولئک یہ لوگ، انہم مبعوثون کہ ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ جو لوگ اخلاقی اس برائی میں ملوث ہیں، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے میں، کیا یہ یقین نہیں رکھتے کہ انہم مبعوثون کہ ان کو اٹھایا جائے گا؟ یہ ایک اور طریقے سے اس مثال کو بھی سمجھیں کہ جو آخرت کا ڈراوا ہے وہ بیسیکلی اس لیے ہے کہ انسان دنیاوی معاملات میں جو ہے وہ بہتر رہے۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو بندہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتا ہے اس کے بارے میں پھر یہی بات ہے کہ وہ آخرت پر یقین پورا نہیں رکھتا۔ اور جس کو اللہ کا خوف آ جائے، آپ یقین کریں گھر کے تالے کھلے چھوڑ کے بھی کہیں چلے جائیں تو میرے خیال ہے 10 دنوں بعد بھی گھر میں چوری نہیں ہوگی، لیکن آپ اس کی پروٹیکشن کر کے چلے جائیں، لوگوں میں خوف خدا نہ ہو تو کم از کم تحفظ کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ جو آخرت کا خوف ہے یہ معاشرتی جو اصلاح ہے اس کے لیے ایک بڑی کی اور کنجی چابی کی حیثیت رکھتی ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ اتنا خیال بھی نہیں کرتے کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، لیوم عظیم، اور یہ جو ڈرنا اور اٹھنا ہے یہ کب ہے؟ لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے لیے۔ اب یہ جو دن کی عظمت ہے یہ برے لوگوں کے لیے تو نہیں ہوگی، ظاہر ہے برے لوگوں کے لیے قیامت والا دن عظیم نہیں ہے، لیکن اس عظیم کا یہاں ایک معنی یہ ہے کہ جو قیامت کا دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے، اس لیے اس کو عظیم اور بڑا کہا گیا ہے کہ ان کو کیا بالکل بھی یہ یقین نہیں ہے کہ ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے۔ ویسے ہمارے ہاں جو بڑا دن ہے نا، ہم بچپن میں جب چھٹیاں ہوتی تھی دسمبر کی تو ہمارے ہاں تو یہ معروف تھا کہ یہ کس کی چھٹیاں ہیں؟ بڑے دنوں کی چھٹیاں۔ تو بڑے دنوں میں بھی دو مفہوم ہے کہ ایک تو ہے دن بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے دسمبر میں، لیکن کرسچینٹی میں، انگریزوں میں یہ ویسے بڑے دن ہیں، جیسے کو کہتا ہے نا یار کسی کا بڑا دن دیہڑ آ جائے، تو ان کے ہولی ڈیز ہیں، یہ مقدس دن ہیں جس کے اندر وہ کرسمس مناتے ہیں، اور یہ پورا ایک ان کی دنوں کی اور ہفتوں مہینوں کی پوری سیریز چلتی ہے۔ تو بڑے دن کا وہ بھی بڑا معنی ہے، ایک ہے دن بڑا اپنی لینتھ کے اعتبار سے، اور ایک ہے مقدس دن۔ تو یہ جو لیوم عظیم ہے اس کو اسی مثال سے آپ سمجھیں کہ یہ عظیم دن برے لوگوں کے برے انجام کے لیے تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک بڑا دن ہے، یعنی اس کا سپین جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور 50,000 کے سالوں کے برابر وہ ایک دن ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن کا عالم یہ ہوگا، یوم جس دن یقومو کھڑے ہوں گے، یہ یقوم و قیام سے ہے جیسے ہم نماز میں قیام کرتے ہیں اور نماز میں قیام کرنا فرض ہے۔ یوم یقوم الناس، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے، لرب العالمین، اپنے رب کے حضور جواب دہی کے لیے، رب العالمین کے حضور جواب دہی کے لیے۔ یہاں استدلال کیا جا رہا ہے کہ جس رب العالمین کے سامنے تم نے کھڑے ہونا ہے اس کے لیے اگر تم نے بہتر جواب دینا ہے تو پھر اس دنیا میں بھی اس کو رب العالمین ماننا پڑے گا، ورنہ جو رب کا چھوٹا چھوٹا تصور مکے کے لوگوں کے اندر تھا یا ہمارے اندر بھی ہے بظاہر، ویسے ہم وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی روایات ہماری وہ ہمارے مذہب کے اوپر کبھی کبھی غالب آ جاتی ہیں، شادی بیاہ میں، مرنے جینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں لوگ کیا کہیں گے، بیسیکلی وہ ایک شرک ہے چھوٹا سا جس کو ریاکاری ہم کہتے ہیں اور لوگوں کا منہ رکھ لیتے ہیں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، یہ 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں کیونکہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں۔ کلا کے بارے میں نے عرض کیا تھا یہ مکی صورتوں میں آتا ہے، ایک تو یہ بھی بات ذہن میں رکھیں،
جب ہم پڑھتے ہیں نا، بچوں کو پڑھاتے ہیں اسلامک اسٹڈیز اور قرآن کے حوالے سے، تو مکی مدنی صورتوں کی کچھ پہچان ہیں. تو کلا کا لفظ جن صورتوں میں بھی آئے گا وہ 99% صورتیں مکی ہوں گی، کیونکہ مکے کے لوگوں کا جو خیال ہے نا وہ غلط تھا اور اس کو صحیح کیا گیا ہے. اور کلا آتا ہی اس لیے ہے کہ بندے کی جو ذہنی سطح ایک پوری مینج ہو چکی ہوتی ہے کسی غلط پوائنٹ آف ویو کے بارے میں، اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے آتا ہے کلا، ہرگز نہیں. جو تم نے سوچ رکھا ہے یہ نہیں ہے، حقیقت حال یہ ہے جو اس کے بعد ذکر کی جاتی ہے کلا کے بعد. تو کلا ایک مفہوم کو ریجیکٹ کر رہا ہے، اور وہ ریجیکٹ کیا ہے کہ تم قیامت کے دن کو مانتے ہی نہیں ہو. کلا، بالکل یہ غلط بات ہے، تمہارا مفہوم اور تمہارا ذہن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. تم نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے. اس دن کا اب حال سن لو. 2 قسم کے نامہ اعمال ہوں گے. ان کتاب الفجار لفی سجین. ان کا معنی بے شک، کتاب کا معنی جیسے ہم لکھی ہوتی ہے نا، کاتب یکتب، لکھنا، کاتب لکھنے والا، مکتوب لکھا گیا، لیٹر جس کو عربی میں کہتے ہیں. تو جو نامہ اعمال ہے اس کو کتاب کہا گیا ہے. ان کتاب الفجار، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہے، فاجر کی جمع ہے فجار. اللہ کے نافرمان جو لوگ ہیں ان کا جو نامہ اعمال ہے لفی سجین. لام کا معنی بلا شبہ، یہ کل والی بات ہے. انا کے بعد فی کے اوپر پھر لام آ گیا انتہائی تاکید کے لیے. وہ کہاں ہوگا بدکاروں کا نامہ اعمال؟ لفی سجین، وہ سجین کے اندر ہوگا. سجن عربی میں قید خانے کو بھی کہتے ہیں، اور اسی سے ہے سجین. لیکن یہ اس کے اندر انتہائی ایگزیجریشن ہے اور یہ مبالغہ ہے. یہ سجن نہیں بلکہ سجین ہے، انتہائی قید کے اندر ان کا نامہ اعمال ہوگا. اب یہ سجین کیا ہے؟ ایک مقام اور پلیس ہے. اس کے بارے میں کہا گیا وما ادراک ما سجین. وما ادراک، اور اے قرآن پڑھنے سننے والے، ما ادراک، تمہیں کیا خبر، ما سجین، کہ سجین کیا ہے. اب سنیے کہ سجین کیا ہے. میں کوئی اتنا بڑا فلسفہ نہیں. کتاب مرقوم، کتاب مرقوم، یہ ایک لکھا گیا سیاہ ایک نامہ اعمال ہے. رقوم رقم سے ہے، رقم کا معنی تحریر کرنا ہوتا ہے. کتاب مرقوم یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جو نامہ اعمال کی ہے. اور یہ کہاں پر ہوگا؟ یہ سجین ہے، اور سجین نامہ اعمال ہے، اور یہ برے لوگوں کا نامہ اعمال ہے. ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہلاکت ہے یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. کس کو جھٹلانے والے؟ الذین یکذبون بیوم الدین. الذین جو لوگ یکذبون جھٹلاتے ہیں بیوم الدین روز جزا کو، جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے. ہلاکت کیسے ہے؟ بندہ روز جزا کو مانتا ہی نہیں تھا اور روز جزا آ گیا. یعنی وہ جب مرا تو آخرت کو مانتا ہی نہیں تھا، لیکن اب روز جزا قائم ہو گیا، اس کے لیے اب ہلاکت ہے. وہ مر گیا اور وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا، کیونکہ وہ تو مانتا نہیں تھا اس دن کو، اور وہ دن آ گیا. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم. اور دوزخ روز جزا کو کون جھٹلاتے ہیں؟ جو حقوق و فرائض کو مینیج نہیں کرتے. معتد اثیم دو بڑے پیارے لفظ ہیں. وما یکذب، اور نہیں جھٹلایا کرتے، بہی اس روز جزا کو، الا مگر صرف وہی لوگ، کل معتد اثیم جو حد سے گزرنے والے اور اثیم گناہگار ہیں. حد سے گزرنے والے کا مطلب یہ ہے جو کسی کے حقوق کو بھی سلب کر لیتا ہے، اور اثیم وہ ہے جو اپنے حقوق بھی ادا نہیں کرتا. تو حقوق و فرائض کو جو مینیج نہیں کرتا وہی حقیقتاً روز جزا کو جھٹلاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حق کو تسلیم نہیں کر رہا اور اپنا جو فرض ہے اس کو بھی پورا نہیں کر رہا. اور ان کا حال کیا ہے؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. اساطیر الاولین کا معنی، اساطیر ایک لفظ ہے، اس کو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، سطر سطر، لائن لائن. جب قرآن نازل ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں، اور یہ ان کا جو اعتراض ہے یہ بڑا سطحی قسم کا تھا. ویسے جب وہ قرآن دیکھتے سنتے پڑھتے مکے کے لوگ تو وہ کہتے اس میں حضرت آدم کا قصہ بھی ہے، ابلیس کا قصہ بھی ہے، حضرت نوح کی بات بھی ہے، پرانی باتیں ہیں. حضرت ابراہیم سے مکے کے لوگ واقف تھے نا، ان کے فور فادر تھے. اسی طرح اور ساری کہانیاں پرانی موجود تھیں. ذوالقرنین کا قصہ، یاجوج ماجوج کی باتیں، یعنی بڑی پرانی کہانیاں حضرت داؤد کی، حضرت سلیمان کی. وہ کہتے یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس میں ہمارے لیے تو ہے ہی کچھ نہیں. یہ ان کا ایک اعتراض ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہے، لیکن تمہارے دلوں کے اوپر تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے زنگ پڑ چکا ہے.
یہ جو زنگ ہے یہ تمہیں کہانیاں دکھاتا ہے یہ، ورنہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام ہے، اور ان کہانیوں میں تمہارے لیے سبق ہے۔ مثلا غور کریں، قصہ آدم و ابلیس ریپیٹ ہوا ہے قرآن میں متعدد جگہوں میں، اس کی لاجک کیا ہے؟ وہ کہانی ہے؟ نہیں، بلکہ قصہ آدم و ابلیس میں بعض جگہ پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ جو تکبر ہے یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے شیطان کو لے ڈوبا تھا حضرت آدم اور حضرت اس کے ابلیس کے قصے میں۔ اور نالج اور علم بہت بڑی چیز ہوتا ہے، جیسے اللہ نے نواز دیا علم سے کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس طرح حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہے وہاں بھی قتل کی بات ہے، تو قتل کیوں ہوتا ہے؟ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو برائیاں تھیں، سوشل ایول تھیں، ان حوالوں سے مثالیں بیان کی گئیں، اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ بس یہ ایک دو آیات ہم نے پڑھ کے اس موضوع کو مکمل کر لینا۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا، ترجمہ آپ کیجئے گا، بڑا آسان ہے۔ اذا، جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، علیہ ان کے سامنے، آیاتنا ہماری آیات، یہ قرآن مجید کی آیات اور نشانیاں جب پڑھی جاتی ہیں تو کالا، تو یہ جو معتدن اسیم ہیں جن کی بات اوپر ہوئی ہے، حقوق و فرائض کا خیال نہیں رکھتے، جو ظالم قسم کے لوگ ہیں، تو یہ کہتے ہیں، کالا کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو ان کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلا، دیکھیں نا پھر کلا آ گیا۔ کلا کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے اندر جو مفہوم ڈیویلپ ہو گیا ہے کہ یہ قرآن پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کلا، بالکل نہیں، یہ غلط بات ہے جو تم کر رہے ہو۔ حقیقت کیا ہے؟ بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ رانا علی قلوبہم، یہ ان کے دلوں کے اوپر رنگ اور زنگ چڑھ گیا ہے، ما کانوا یکسبون، اور یہ زنگ چڑھا کس لیے ہے؟ ما کانوا یکسبون، ان کے اپنے کسبوں کی وجہ سے، ان کی اپنی غلط سوچ اور ان کے اپنے غلط اعمال کی وجہ سے، جو یہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ یہاں ایک اور بات نوٹ کیجئے گا، کلا بل کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ سکتہ۔ تو قرآن پڑھنے کا یہ ایک انداز ہے، ایک ہوتا ہے وقف اور ایک ہوتا ہے سکتہ۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے سٹے کرنا ہے، آواز بھی توڑنی ہے اور سانس بھی توڑنا ہے، یعنی پورا سٹے کرنا ہے، آواز بھی توڑنی ہے اور سانس بھی توڑنا ہے۔ لیکن جب سکتہ آئے گا تو وہاں صرف آپ نے آواز توڑنی ہے، وہاں آپ نے سانس نہیں توڑنا۔ آپ عموماً قاری صاحبان کو تراویح میں دیکھتے ہیں تو اس آیت کو وہ کیسے پڑھیں گے؟ کلا بل رانا، بل پہ سانس نہیں نکالنا، بل پہ صرف آپ نے اپنی آواز کو جو ہے وہ مدھم کرنا ہے، سٹاپ کرنا ہے، لیکن آپ کا سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ یہ قرآن کا وہ غنا کا اور حسن کا پہلو ہے جس میں قرآن کو اعلیٰ انداز میں پڑھا جاتا ہے۔ جب اس کو قاری پڑھتے ہیں تو اس کا ایک مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، ما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ جو یہ کسب کیا کرتے ہیں، اور یہ قیامت کو نہیں مانتے۔ کلا، بالکل غلط بات ہے، یہ غلط سوچتے ہیں۔ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ کہتے ہیں کہ قیامت والا دن کیا ہوگا، اللہ جواب کیسے لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مارے مارے پھر رہے ہوں گے، یہ ڈھونڈیں گے کوئی ایسی ہستی کہ جس ہستی سے یہ مداوا اور دستگیری لیں، تو اس وقت پردہ حائل ہو جائے گا اللہ کے درمیان اور ان کے درمیان۔ جیسے آپ کسی بڑی اتھارٹی کو ملنے جائیں، اپنا کام کروانے، سارا دن ملے ہی نہ، دفتروں میں خجل خوار ہوتے رہیں، تو کیسے واپس آئیں گے؟ انتہائی تھکے ہوئے اور انتہائی مایوسی کے عالم میں۔ یہی حال ان کا بھی ہے۔ انہم عن ربہم، بے شک یہ لوگ اپنے رب سے، یومئذ اس دن ہوں گے، لمحجوبون، محجوبون کا معنی آپ کریں، اردو کا لفظ ہے ہم بولتے ہیں حجاب، جیسے کتاب ہے نا داس صاحب کی کشف المحجوب، حجاب، محجوب، یہ ساری رکاوٹ اسی معنی میں، انہیں اپنے رب کے حضور پیشی سے ہی روک دیا جائے گا، یعنی باس ملے گا ہی نہیں، کام کیسے ہوگا ان کا، اللہ کے حضور سے روک لیا جائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، ثم پھر انہم بے شک یہ جو لوگ ہیں ان کو لصال الجحیم، ان کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ صالو جو ہے یہ وصال والا ہی ہے، واصلہ یصلو، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا وصال، ملنا، اللہ سے بندہ ملتا ہے۔ آخری آیت آج کی، ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اب اس کا ترجمہ آپ کوشش کریں جی کریں۔ ایک بندے نے ساری عمر اللہ کی نافرمانی کی، قیامت کو بھی نہیں مانا، اب روز جزا آ گیا، تو آیت کو ترجمہ کریں، ثم پھر یقالو کہا جائے گا اس بندے کو جو روز جزا کو جھٹلاتا تھا، کیا کہا جائے گا؟ ھذا الذی، ھذا الذی
دس از دیٹ، یہ ہے وہ کن تم بھی تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یہ ہے وہ دن، آج آ گیا ہے، آج تم بھگتو۔ ایک موضوع میں نے کہا تھا ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہاں سے ایک اگلا موضوع شروع ہوگا۔ یہ ہم نے جتنی باتیں دیکھیں یہ بڑی ہاریبل تھیں، یعنی بڑا خوفناک پہلو تھا، برے لوگوں کا برا انجام، لیکن قرآن کا ایک بڑا پیارا اسلوب ہے کہ برے لوگوں کے برے انجام کے ساتھ نیک لوگوں کا اچھا انجام بھی ہوتا ہے، تاکہ اچھے لوگ برے لوگوں کے ساتھ جب اپنے ذکر کو پڑھتے ہیں تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور جب برے لوگ کہیں پڑھتے ہیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا ذکر پڑھتے ہیں تو ان کے اندر پھر یہ موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی کیا بن جائیں، اچھے بن جائیں۔ یہ قرآن کی ایک ترغیب اور موٹیویشن کا پہلو ہے۔ انشاءاللہ اس کی جو 36 آیات ہیں، 36 آیات ہیں، ان میں سے اگلا ایک سیشن ہی ہوگا جس میں یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میں ناپ تول میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے جملہ اخلاقیات میں ہر چیز میں اللہ ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔